اگر آپ کو پیپلز پارٹی پسند ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کو پیپلز پارٹی نہیں پسند تو پھر آپ کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر موجود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کرام السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اور پیپلز پارٹی کا جنم ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ ترقی یافتہ جمہوریتوں کے حامل ممالک جیسے کہ امریکہ اور برطانیہ ٹو پارٹی سسٹم کی وجہ سے خاصے مستحکم جمہوری نظام کے حامل ہیں، کیونکہ کسی بھی پارٹی کے پاس بلیک میلنگ کے قابل نمبرز نہیں ہوتے پارلیمنٹ میں۔ یا ایک پارٹی حکومت بناتی ہے، اسے مینڈیٹ کثرت سے مل جاتا ہے، یا دوسری کو، تیسری پارٹی ہی کوئی نہیں ہوتی، لہٰذا کسی کے پاس بلیک میلنگ کی پوزیشن ہی کبھی نہیں آتی۔ لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں، ہندوستان جیسے ملکوں میں جہاں جمہوریتیں ابھی اس مقام پر نہیں پہنچیں، جہاں بے شمار پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر 5 ووٹوں والی کاف لیگ ہو، یا 5 ووٹوں والی ایم کیو ایم ہو، یا 7-8 سیٹوں والی باپ پارٹی ہو، یا 2-4 سیٹوں والی جمعیت علماء اسلام ہو، ہر وہ سیاسی جماعت یا بہت سے آزاد امیدوار ہوں، ہر وہ سیاسی جماعت اور ہر وہ آزاد امیدوار جس کی پارلیمنٹ میں ریپریزنٹیشن موجود ہے، وہ بذات خود ایک پریشر گروپ بن جاتا ہے اور وہ بلیک میلنگ کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ وہ حکمرانوں کو کہا کرتا ہے کہ بھائی ہمارے یہ مطالبات ہیں، مانو گے تو ہم ساتھ دیں گے، ورنہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ یوں حکومتوں کی کشتیاں اکثر ڈولتی رہتی ہیں۔ میاں نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے غالب اکثریتی صوبے یعنی پنجاب کی نمائندہ جماعت کے طور پر ملک میں اپنی ایک جداگانہ شناخت رکھتے ہیں، اور چونکہ پنجاب کی ایک بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کم از کم سنگل میجورٹی وہ اکیلے حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا 1998 میں بھی اور 2013 کے انتخابات میں بھی کہ مسلم لیگ نون کے پاس سنگل میجورٹی پارلیمنٹ میں موجود تھی، لہٰذا انہیں کسی قسم کی بلیک میلنگ کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہی نے نہایت آسانی سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو اپنا بقیہ مدت کے لیے وزیر اعظم منتخب کروا لیا پارلیمان سے، کیونکہ نون لیگ کے پاس پارلیمنٹ میں ایک معقول قسم کی میجورٹی تھی۔ لیکن جب بھی کبھی نون لیگ کے علاوہ کسی اور جماعت کی حکومت پاکستان میں بنا کرے گی، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہم نے دیکھا تھا 2008 میں بنی تھی، یا پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت بنوائی گئی تھی 2003 میں، یا اب پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی گئی 2018 میں، تو ہم نے دیکھا کہ پارلیمان میں غالب اکثریت اپنے پاس نہ رکھنے کی وجہ سے، مخلوط حکومتیں بنانے کی وجہ سے، یہ سیاسی جماعتیں حکومت کے دوران مسلسل دباؤ میں رہتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے پر کرپشن اور ارکان پارلیمان کی خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ کے الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس صورتحال سے ہم میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی سچویشن پیدا ہو۔ خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے پاس گناہ کی طاقت اگر ہو تو وہ گناہ کر ہی دیتا ہے۔ This is so very unfortunate about human being, but sadly this is fact as well۔ ہم نے دیکھا ہے انسانی تاریخ میں جب جب کسی کو برائی کی طاقت ملی ہے، جب جب کسی کے پاس کسی کو بلیک میل کرنے کا اختیار ہوا ہے، اس نے اسے تنگ ضرور کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب اس کے پاس اسٹریٹ پاور تھی تو اس نے اپنی اسٹریٹ پاور کے ذریعے دھرنا دے کر 2014-15 میں میاں نواز شریف کو ایک مستقل مصیبت میں رکھا۔ سپریم کورٹ کے پاس طاقت تھی وزیر اعظم کو نااہل کرنے کی، اس نے ایک ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ جس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو تنگ کر سکے، وہ اسے تنگ کرتا ہے، بھلے اس کا گناہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ اب ہم افتخار چودھری صاحب کا سیاسی کردار دیکھ چکے ہیں تاریخ میں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ناکوں چنے چبوائے رکھے۔ ثاقب نثار صاحب کے کردار سے ہم سب واقف ہیں کہ وہ ڈیم اور یہ وہ اور ہسپتالوں پہ چھاپے اور پبلک آفسز پہ چھاپے، ظاہر ہے وہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس ایسا کرنے کی طاقت موجود تھی سو وہ یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ پھر غلط اور صحیح نہیں دیکھتا، وہ پھر اپنی طاقت کو ایکسرسائز کرتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم ہو اور اتنی زیادہ پارٹیاں نہ ہوں کہ وہ تنگ کر سکیں
حکمران جماعتوں کو اور بلیک میلنگ کی پوزیشن میں آ سکیں. لیکن ایسی خواہش رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب ملک میں پیدا ہو چکی اور جناب عمران خان نے نہایت کامیابی سے وہ کارنامہ کر دکھایا ہے جس کی مجھ سمیت بہت سے لوگ ان سے توقع نہیں کر رہے تھے. ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ملک میں مہنگائی اور قرض اتارنے میں ناکامی، IMF کے پاس جانے کے دعووں کے حوالے سے ناکامی اور 1 کروڑ نوکریوں کے حوالے سے ناکامی اور انگنت لوگوں کو اپنے گھر دینے کے حوالے سے ناکامی اور ملک کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے حوالے سے ناکامی اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینے کے حوالے سے ناکامی اور بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے حوالے سے ناکامی وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے جناب عمران خان اس قابل نہیں ہو سکیں گے کہ اب اگلے الیکشن میں حکومت بنا سکیں اور بہت بری طرح سے پٹ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہونے والا. یقیناً اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اب اگلی حکومت جناب عمران خان نہ بنا سکیں، لیکن بہت بری طرح سے پٹنے والی نہیں ہے. خواتین و حضرات، سیاست میں پیش گوئی ہوتی نہیں، سیاست میں کچھ اٹل نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں بھی کچھ اٹل نہیں ہوتا. آف کورس فائنلٹی ریسٹ وتھ گاڈ، لیکن آثار ایسے ہیں کہ جناب عمران خان نے آخری دنوں میں یہ جو انتخابی جلسے کیے ہیں یہ بالکل میاں نواز شریف کی GT روڈ پالیسی کا ریمکس نظر آ رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے نااہل ہونے کے بعد ڈیمیج کنٹرول کر لیا تھا، کیوں نکالا مہم چلا کر، بالکل اسی طرح جناب عمران خان نے حکومت سے اترنے کے امکانات واضح ہونے کے فوراً بعد جلسے کر کے اور یہ شو کر کے عوام کو، پاکستان کے سیدھے اور سادے اور معصوم عوام کو یہ یقین دلا کے ڈیمیج کنٹرول کر لیا ہے کہ ملک میں مہنگائی اس لیے ہوئی، تیل کی قیمتیں اس لیے بڑھیں، بجلی کی قیمتیں اس لیے بڑھیں کیونکہ چوروں نے ان کے خلاف ایکا کر لیا، ٹیکس نہیں دیا اور چوروں کے بزنسز پر قبضے ہیں، لہٰذا انہوں نے چینی اور آٹا اور دوائیاں اور تمام چیزیں مہنگی کر دیں، انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، چیزیں مہنگی ہو گئیں اور چوروں نے انہیں ناکام کرنے کے لیے ایکا کر لیا. اور خاص طور پہ وہ یہ یقین دلانے میں عوام کو کامیاب ہو چکے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے بلاک سے پاکستان کو نکال کر چین اور روس اور اسلامی ممالک کے بلاک میں ڈالنے کی کوشش جناب عمران خان صاحب نے کی ہے. اس کوشش کی وجہ سے عالمی قوتیں اور اپوزیشن مل کے انہیں پاکستان کی حکومت سے بے دخل کرنا چاہتی ہے. وہ اب سادے عوام کو اور بھولے بھالے عوام کو یہ یقین دلانے میں کامیاب بڑی حد تک نظر آ رہے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے کے پیچھے تو CIA کا ہاتھ ہے. ان کی حکومت گرانے کے لیے نواز شریف اور فضل الرحمان اور آصف زرداری غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور اگر وہ روس نہ جاتے، اگر وہ یورپی یونین اور امریکہ کے دروازے پر بار بار دستک دے رہے ہوتے تو آج ان کی حکومت نہ گرتی. لہٰذا یہ تاثر کام کرے گا. خواتین و حضرات، آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی 60-65 سیٹیں لے کر اس ملک کی ایک بڑی اپوزیشن جماعت کے طور پر ہر الیکشن میں ہمیں سرخرو نظر آتی ہے، اسی طرح سے اب کم از کم تحریک انصاف بھی اگلے 1-2 الیکشنز میں ہمیں اسی طرح 60-65 ووٹ لے کر ایک بڑی اپوزیشن پارٹی اور ایک بڑے پریشر گروپ کے طور پر زندہ نظر آئے گی. اور یہ پریشر گروپ بھی اسی طرح جس طرح آج کاف لیگ اور JUI اور MQM اور دیگر چھوٹی بڑی اور خود پاکستان پیپلز پارٹی ایک اہم سٹیک ہولڈر کے طور پر پارلیمان میں موجود ہیں اور ایک بڑی بلیک میلنگ فورس کے طور پر پارلیمان میں موجود ہیں اور حکومتوں اور اپوزیشن کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے پر مجبور کرنے کی طاقت رکھتی ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کی طاقت رکھتی ہیں. بالکل اسی طرح اب پاکستان تحریک انصاف بھی آئندہ مخلوط حکومت میں بطور ایک اہم جماعت کے یا مخلوط اپوزیشن میں بطور ایک بڑی قوت کے کم از کم تب تک ضرور نظر آئے گی جب تک وہ اپنے آپ کو ڈی فیم کرنے کے لیے مزید برے کام نہیں کر لیتی. اور ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں برے کام اسی وقت کیا کرتی ہیں جب انہیں کہیں حکومت مل جائے اور وہ پرفارم نہ کر سکیں. تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی ناراض کر لیا جو ان کا مین کیمپ سمجھا جاتا تھا مہنگائی کی وجہ سے، اور پنجاب اور دیگر ملک کے صوبوں کے عوام کو تو پریشان کیا ہی ہے مہنگائی اور دیگر مسائل کی وجہ سے. تو اس صورتحال میں وہ اگرچہ اب اپنا ووٹ بینک بڑی حد تک کھونے کی پوزیشن میں ضرور ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ووٹ بینک 100% نہیں کھونے والا، کیونکہ تحریک انصاف نے اسلامی کانفرنس اور اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ کو پروموٹ کر کے عوام کو یہ سمجھا لیا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان
کی فارن پالیسی اور اپوزیشن کی غیر ملکی طاقتوں سے ملی بھگت انہیں حکومت سے گرانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ سینٹیمنٹ اب الیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے کام آئے گا۔ سیاست میں حتمی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کی صورتحال کو انالائز کر کے ہم صرف مستقبل کا ایک ہلکا سا خاکہ تصور ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کل کیا ہونا ہے یہ جانتی تو بلا شبہ ایک ہی ذات ہے۔ السلام علیکم۔